दोस्तों और व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं यूट्यूब और फेसबुक के लिए वीडियोस बनाता हूं और शेयर करता हूं। आज के टॉपिक पर जाने से पहले आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेहरबानी करके लाइक ज़रूर कीजिए और नीचे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इससे आप बआसानी मेरी हर नई क्लिप से वाकिफ़ हो सकेंगे और बज़रिए नोटिफिकेशन आपके ईमेल में मेरी हर बार न्यूज़ेस्ट वीडियो पहुंच जाएंगी। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आप यूएस में बिज़नेस यानी टूरिस्ट वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं और उसका क्या तरीक़ाकार है। सबसे पहले मैं आपको इस वीज़े के कंटेंट्स बता दूं। ओवरव्यू, क्वालिफ़िकेशंस, एप्लीकेशन आइटम्स, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर एप्लीकेंट सीकिंग अ मेडिकल केयर एंड हाउ टू अप्लाई। सबसे पहले मैं आपको इस वीज़े का ओवरव्यू बताता हूँ। B1 या B2 विज़िटर वीज़ा उन लोगों के लिए होता है जो यूएस में आर्जी तौर पर बिज़नेस करना चाहते हैं, लाइक B1, या किसी प्लेजर या मेडिकल ट्रीटमेंट यानी B2 वीज़ा। जनरली तौर पर B1 वीज़ा सिर्फ बिज़नेस एसोसिएट कंसल्ट करते हैं, यानी मसलन अटेंडिंग साइंटिफिक, एजुकेशनल, प्रोफेशनल या बिज़नेस कन्वेंशन कॉन्फ्रेंस के लिए, किसी स्टेट की सेटलिंग या नेगोशिएटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए। और B2 सिर्फ सफ़र करने के लिए यानी या रिक्रिएशनल नेचुरलिस्ट जैसे सैर व तफरी, दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलना मिलाना, मेडिकल ट्रीटमेंट और एक्टिविटीज़, फ्रेटर्न, सोशल या सर्विस नेचर। अगरचे B1 या B2 वीज़ास एक ही होते हैं और इशू एक ही होता है, लेकिन इसमें कैटेगरी डिफरेंट होती है, यानी और उनके नाम B1 और B2 वीज़ास हैं। अब मैं आपको क्वालिफ़िकेशंस के बारे में बताता हूँ। अगर आप B1 या B2 पर आते हैं, आपने अपने कौंसलर ऑफिसर को यकीन दिलाना होगा कि आप यूएस के वीज़े के लिए क्वालिफ़ाई होना चाहते हैं। यूएस में इमिग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट यानी INA के अंडर सेक्शन 214 B जिसके मुताबिक B1 या B2 एप्लीकेंट इज़ अटेंडिंग इमिग्रेंट। आपको लीगली तौर पर बताना होगा कि आपकी ट्रिप का पर्पस यूएस में आर्जी विज़िट पर मसलन बिज़नेस, प्लेजर, मेडिकल ट्रीटमेंट, या आपने प्लान बनाया है कि आप यूएस में थोड़ी देर या कुछ मुद्दत तक रह सकें। सबूत आपके फंड्स के आपके अखराजात पूरे हो सकेंगे जब तक आप यूएस में हैं, या यूएस से बाहर आपके पास रिहाइश है। इसके साथ साथ सोशल या मईशती टाइज़ यानी इकनॉमिक बाइंडिंग टाइज़ या आपकी बाहर मुल्क से वापसी की रजामंदी। अब मैं आपको एप्लीकेशन आइटम्स के बारे में बताता हूँ। इसकी पर हेड टोटल फ़ीस $160 होती है। साथ में आपका फॉर्म, पासपोर्ट जिसकी एक्सपायरी में 6 माह से ज़्यादा वक्त हो यूएस के लिए, 2 अदद तस्वीर 2 बाई 2 इंच की, फ्रेश वीज़ा मिलने पर रेसिप्रोसिटी की अलहदा से फ़ीस, मौजूदा सबूत इनकम की, टैक्स पेमेंट की, प्रॉपर्टी या बिज़नेस ऑनरशिप की या एसेट्स, एक लेटर एम्प्लॉयर की तरफ से, तफसील आपकी पोजीशन, तनख्वाह, ड्यूरेशन, लीव एब्सेंस, बिज़नेस की वजूहात और आपकी यूएस में ट्रिप की तफसील लिखी हो, आपका पुलिस क्लियरेंस और पुलिस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका लेटेस्ट रिज़ल्ट्स रिसेंटली और अपनी तमाम तालीमी कागजात तस्दीक शुदा हों, सबूत बैंक स्टेटमेंट मसलन माहाना बैंक स्टेटमेंट या फिक्स्ड डिपॉजिट स्लिप्स या कोई दूसरा सबूत फाइनेंशियली। अगर आप वर्किंग एडल्ट के तौर पर आना चाहते हैं
تو آپ کے امپلائر کی طرف سے لیٹر اور موجود ریسنٹ پچھلے 3 ماہ کی پے سلپس، اگر آپ بزنس وزٹر اور کمپنی کے ڈائریکٹر کی حیثیت سے آنا چاہتے ہیں تو ثبوت کہ کمپنی میں کیا پوزیشن ہے اور ریمینوریشن کی وجوہات، اگر آپ اپنے کسی رشتہ دار سے ملنا چاہتے ہیں تو آپ کے اسٹیٹس ریلیٹو پروفز کی فوٹو کاپیاں، مثلاً گرین کارڈ، نیچرلائزیشن سرٹیفکیٹ، ویلڈ ویزا وغیرہ۔ وزٹر یو ایس کے طور پر آنا چاہتے ہیں تو اٹیسٹنگ ڈاکومنٹس پرانے امیگریشن کے یا ویزا اسٹیٹس۔ اب میں آپ کو سپورٹنگ ڈاکومنٹس فار اپلیکنٹ کے بارے میں بتاتا ہوں اور سیکنگ اے میڈیکل کیئر۔ اگر آپ یو ایس میں صرف میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے جانا چاہتے ہیں تو کونسلر آفیسر کو یہ ثبوت دکھانے ہوں گے، میڈیکل ڈائگنوسس لوکل فزیشین کی طرف سے کہ آپ کی بیماری کی نوعیت کے بارے میں تفصیل اور وجہ کہ یو ایس سے کس طرح کا علاج، ایک لیٹر کسی فزیشین یا میڈیکل یو ایس فیسلٹی سے کی طرف سے کہ وہ آپ کے علاج میں مدد کر سکتے ہیں کس طرح سے، اور تفصیل بتائیں کہ کتنی فیس اور کتنے دنوں میں علاج مکمل ہوگا، اور ہسپتال کے سارے خرچے لکھے ہوں، ایک اسٹیٹمنٹ فائنینشیل ذمہ داری کی آپ کی یا کسی آرگنائزیشن کی جو آپ کے آنے جانے کا خرچہ، میڈیکل اور رہنے کا خرچہ بیان کرے۔ اگر صرف ایک بندہ یا شخص جا رہا ہے، اس کی گارنٹی پیمنٹ کہ وہ یہ تمام اخراجات اپنے لیے برداشت کر سکتا ہے۔ اب میں آپ کو ہاؤ ٹو اپلائی ویزا کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اس میں ٹوٹل 6 اسٹیپس ہوتے ہیں۔ اسٹیپ نمبر 1، اگر آپ کا ویزا فارم لازماً کامن نان امیگرنٹ ہے اور ہر ویزے کی معلومات اور تفصیل فارم کے ساتھ مہیا کی جائے گی، صرف آپ کو اپنی فیلڈ چننی ہے۔ اگر آپ ویزا ویور پروگرام کے ذریعے آنا چاہتے ہیں تو آپ کی کنٹری اس میں حصہ لے سکتی ہے، آپ کو ویزا اپلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اگر آپ بزنس یا پلیجر کے لیے جانا چاہتے ہیں اور آپ کی یو ایس اسٹے میں 90 دن سے کم وقت ہے تو نوٹ، یعنی کہ خاص بات، اگر آپ کی عمر 14 سے 79 سال کے درمیان ہے یا آپ کو یو ایس میں ویزا ملا تھا اور ایکسپائر ہوا تھا پچھلے 48 ماہ میں یا 12 ماہ میں اور دوبارہ یو ایس جانا چاہتے ہیں سیم پرپس پر، تو آپ کو یا کونسلیٹ میں انٹرویو اٹینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اب میں آپ کو اسٹیپ 2 کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اگلا اسٹیپ آپ کو فارم بھرنا ہے جس کو ہم DS-160 کہتے ہیں الیکٹرانکلی، ساتھ میں آپ کو گائیڈ لائنز بھی ملیں گی۔ آپ کے فارم کریکٹلی بھرنا ہے، ساری معلومات بالکل صحیح اور شفاف ہونی چاہیے، ایک بار فارم بھر دیا تو دوبارہ چینجز نہیں ہو سکتی۔ تھرڈ یعنی اسٹیپ نمبر 3، ایک بار آپ نے اپنی صحیح ویزا ٹائپ چن لی اور فارم بھر دیا، پھر فیس جمع کرنی ہوگی۔ ویزا فیس آن لائن بھرنی ہوتی ہے اور $US میں جمع کرنی ہوتی ہے۔ یو ایس کی کرنسی کے مطابق آپ کی پروفائل بننے کے بعد اپنی ریسپٹ کو سنبھال کر رکھیے اور اپائنٹمنٹ بک کیجیے۔ اب میں آپ کو اسٹیپ 4 کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اب آپ نے اپنی تاریخ چننی ہے اپائنٹمنٹ کی اور آپ نے لاگ ان کرنا ہے سیم پروفائل جس کے ذریعے آپ نے فارم جمع کیا تھا، اور ڈیش بورڈ پر لیفٹ سائڈ پر اپائنٹمنٹ اسکیجول سے آپ اپنی اپائنٹمنٹ کا پروسیس اسٹارٹ کر سکتے ہیں، اور اس میں 2 اپائنٹمنٹ لینی ہے۔ فرسٹ VAC یعنی ویزا اپلیکیشن سینٹر میں، اس اپائنٹمنٹ کے ذریعے 5 طریقوں سے آپ کو فوٹو اور فنگر پرنٹس لیے جائیں گے آپ کے۔ سیکنڈ، دوسری ویزا انٹرویو کے لیے ایمبیسی یا کونسلیٹ میں۔
اس کے لیے آپ کو 3 چیزیں کی معلومات لازمی دینی ہوگی: آپ کا پاسپورٹ نمبر، فیس کی جمع کرنے کی تاریخ اور 10 ڈیجٹ بار کوڈ نمبر جو آپ کے DS-160 فارم پر موجود ہوگا۔ جب آپ پروسیس پر جائیں گے تو آپ نے اپنا ویزا ٹائپ اور پرسنل ڈیٹا، کوئی ڈیپینڈنٹ ڈاکومنٹس، ڈیلیوری لوکیشن کی جگہ، ویزا پیمنٹ کی کنفرمیشن اور اپائنٹمنٹ کا دن چننا ہے۔ اب میں آپ کو اسٹیپ نمبر 5 کے بارے میں بتاتا ہوں۔ ویزا اپلیکیشن سینٹر کے لیے آپ نے اپنے ساتھ اپنا پاسپورٹ جس کی ایکسپائری 6 ماہ سے زیادہ ہو۔ سیکنڈ، اگر کوئی اور ڈیپینڈنٹ بھی جانا چاہتا ہے تو اس کا پاسپورٹ اور الگ فارم کے ساتھ سارے ڈاکومنٹس۔ تھرڈ، آپ کا DS یعنی مین اپلیکنٹ کا DS-160 فارم کا کنفرمیشن پیج۔ فورتھ، آپ کی اپائنٹمنٹ کا کنفرمیشن پیج۔ ففتھ، 2 ٹائمز پکچرز وتھ وائٹ بیک گراؤنڈ۔ اگر بچے کی عمر 14 سال سے کم ہے تو نیٹ پر چیک کر سکتے ہیں کہ تصویر کا سائز کیا ہوگا۔ اب میں آپ کو اسٹیپ نمبر 6 کے بارے میں بتاتا ہوں۔ ویزا اپلیکیشن سینٹر میں جانے کے بعد اور وہاں پر فنگر پرنٹ اور فوٹو مہیا کرنے کے بعد اس کے بعد آپ نے اپنے ساتھ لے جانے ہوں گے آپ کا اپنا فارم کا کنفرمیشن پیج، آپ کے کرنٹ اور پریویس ایکسپائر پاسپورٹس، پروف آف امپلائمنٹ، اگر کوئی ڈیپینڈنٹ ہے یا ساتھ جا رہا ہے اور اس کی عمر 14 سال سے کم ہے تو امپلائمنٹ کا ثبوت صرف پیرنٹ کے لیے ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کے لائک کا، سبسکرپشن کا اور نوٹیفیکیشن کا میں منتظر رہوں گا۔ دوبارہ ملتے ہیں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔